الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ احباب، آج کا ہمارا موضوع سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہے۔ سورۃ الفاتحہ بڑی کمال کی سورت ہے۔ اکثر بزرگوں نے اس کو اپنے معمولات میں رکھا اور اس کی زکوٰۃیں ادا کی۔ سورۃ الفاتحہ خود صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو پڑھ کر دم کیا لوگوں کو۔ روزی رزق کے لیے، معاملات کو کھولنے کے لیے بہت عظیم صورت ہے۔ بیماریوں سے شفا کے لیے بہت عظیم صورت ہے۔ پوشیدہ خزانوں کو نکالنے والی عظیم صورت ہے۔ یعنی جو خزانے زمین میں پوشیدہ ہوتے ہیں، اس میں ایک آیت ہے، بزرگوں نے وہ بتانے سے منع کیا ہے کہ اگر کوئی وہ آیت پڑھے تو حقیقی طور پر اس کو خزانہ ملتا ہے جو زمین میں دفن ہوتا ہے، جس کے اوپر نگران جنات ہوتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خزانہ نکال لیں گے تو پھر خزانے کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، جگہ بدل دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی کمال کی صورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ خود صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کا دم کیا اور کئی لوگوں کو اس سے شفا بھی ملی۔ خاندان چشتیہ میں اس کا ایک عمل ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے مریدوں کو یہ عمل تعلیم فرماتے تھے کہ سورۃ الفاتحہ 40 مرتبہ پڑھنی ہے فجر کی نماز میں، یعنی جب آپ نے نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے، سنتوں اور فرضوں کے درمیان 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کی لام سے ملا دینا ہے، یعنی اس طرح آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس کو کہتے ہیں وصل، اور وصل کئی طرح کا ہوتا ہے۔ یعنی انسانوں کی لوگوں کی جو طلب ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ اب جیسے لوگوں کی طلب ہوتی ہے، جیسی جو نیت کرے گا ویسے ہی اس کو ملے گا۔ یعنی سورۃ الفاتحہ ناممکن کو ممکن بنانے والی سورت ہے۔ بعض بزرگوں نے اس کے کئی طریقہ کار لکھے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ 40 مرتبہ پڑھیں۔ جب آخری دفعہ پڑھیں تو اس کو پورا نہ پڑھیں۔ جب پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہاں پر آ کر سورت کو مکمل نہ کریں 40ویں مرتبہ۔ کیوں؟ کہ ہر سورت کا ایک دل ہے۔ جیسے سورت مزمل کا دل ان لک فی النہار سبحا طویلا ہے، سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے، اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا دل ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ رشتوں کے مسائل ہوں، مقدمات ہوں، زندگی کا کوئی ناممکن مسئلہ ہو جس سے آپ تھک گئے ہوں، آپ یہ عمل کریں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، درود شریف اول آخر 3 مرتبہ پڑھیں۔ آخر سورۃ فاتحہ 40ویں بار آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کو پورا نہ پڑھیں۔ جب آپ پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو آگے نہ پڑھیں۔ سارا دن یہی آیت دہرانی ہے، پورے دھیان اور درد کے ساتھ پڑھنی ہے۔ رات کو سوتے وقت اس سورت کو پورا کر لیں اور درود پاک پڑھتے ہوئے سو جائیں۔ کہ میں نے یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں 40 دن نہیں دیکھے جاتے، 40 دن پورے نہیں ہوتے، 11 دن میں 21 دن میں کام ہو جاتا ہے۔ سارا دن پڑھیں اور دیوانوں کی طرح پڑھیں، پاگلوں کی طرح پڑھیں۔ اللہ کے ہاں یہی تو دیکھا جاتا ہے کہ کس دیوانگی کے ساتھ یہ پڑھ رہا ہے۔ اس میں انوکھی طاقت ہے، انوکھی تاثیر ہے، اور وہ ہوگا جو آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ہوگا جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ آپ کے معاملات کو درست کر دیتی ہے۔ جو معاملات
جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، بیماریاں لگی ہوتی ہیں، ان کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ اس نے بزرگوں کو یہ بیان کیا کہ تقریباً 3 سال ہو گئے تھے میں بستر پر پڑا تھا، مجھے پھیپھڑوں کا کینسر ڈاکٹروں نے بتایا تھا، اور میری پشت پر ایک پھوڑا نکل آیا تھا۔ ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے میں نے علاج کروایا، جب تک میرے پاس پیسے تھے میں علاج کرواتا رہا اور دوائیاں لیتا رہا۔ جب پیسہ ختم ہوا تو مجھے بستر کے سپرد کر دیا گیا۔ میرا 15 سال کا بیٹا تھا، شہر میں جا کر مزدوری کرتا تھا، جس سے ہمارے گھر کا نظام چلتا تھا، اور وہ تھا اتنا کہ میری دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے، بس کھانا پینا چل جاتا تھا۔ ایک دن میرے رشتہ دار میرے گھر میں آئے عیادت کے لیے، تو انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے یہ کہا کہ تم کیوں پریشان ہو، علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں کھانے کے لیے۔ اس نے کہا یہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ نوجوان ہے، جوان ہے، بالغ ہو گئی ہے، اس کو بھیج دو اور اس کے بدلے پیسے لے لو اور دوائی وغیرہ لو۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو بھی اس نے قائل کر لیا، اور میری بیوی ان کی باتوں میں آ گئی۔ اب میں نے ان کو جواب دے دیا کہ میں ایسا کام میں نے نہیں کرنا۔ میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ ایسا کام نہ کر، کیونکہ میرا شعور زندہ ہے، میرا احساس ابھی بھی بیدار ہے۔ جب میں نے اس کو سمجھایا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کام ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ کون لوگ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیٹی کو بھیج دو؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے کزن تھے، وہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ بہت مالدار تھے، وہ میری مالی معاملات بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا میرے ساتھ کچھ بھی نہ کیا۔ وہ کہتے ہیں دن رات میں روتا تھا اپنی بیماری کو دیکھ کر، وہ اپنی بے بسی کو دیکھ کر۔ ایک رات میں روتے روتے سو گیا۔ جب میں سویا تو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ۔ جب انہوں نے فرمایا سورۃ الفاتحہ پڑھو تو میں فوراً میری جاگ ہوئی، میں بیدار ہوا، اور مجھے یہی یاد رہ گیا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سورۃ الفاتحہ سنا، میرے جسم کے اندر ایک جان سی آ گئی۔ اور صبح میں ایک حافظ صاحب کے پاس گیا تو ان سے میں نے کہا کہ آپ مجھے سورۃ الفاتحہ سکھائیں۔ میں نے دن رات ان سے سورۃ الفاتحہ سیکھی۔ جب میں سورۃ الفاتحہ سیکھ چکا، اس کو پھر میں نے دن رات پڑھا، ہر لمحہ پڑھا، اور دیوانوں کی طرح پڑھا، پاگلوں کی طرح پڑھا۔ پھر ایک رات ایسی آئی کہ جب میں سویا تو جب میں صبح اٹھا تو نہ میری بیماری تھی اور نہ ہی وہ میرا پھوڑا تھا جو میری پشت کے اوپر تھا۔ اور جب میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا تو روشنی، عظیم روشنی مجھے نظر آتی، دودھیا قسم کی ایک روشنی مجھے نظر آتی۔ اہل نظر کہتے ہیں کہ یہ روشنی ایسی ہوتی ہے جس میں فرشتوں کا اترنا ہوتا ہے اور تمہارے فیصلوں کا تمہارے حق میں ہونا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کے بعد لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ لوگ میرے پاس آنے لگے کہ یار تو نے کون سا نسخہ استعمال کیا ہے کہ تیری طبیعت اتنی بہتر ہو گئی کہ تو چلنے پھرنے لگ گیا۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، جو کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا یار مانگنا نہیں چاہیے، بلکہ میں کیوں نہ کوشش کروں، محنت مزدوری کروں اور کما کر کھاؤں۔ وہ کہتا ہے میں مزدوری کی تلاش میں ایک جگہ بتائی، وہاں پر چلا گیا۔ جب میں وہاں پر گیا تو میں اور میرے بیٹے کے سوا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ وہاں پر کچھ لوگ آئے، ہیلی کاپٹر کے نیچے اترے، انہوں نے کہا کہ یہ پتھر ہمیں توڑوانا ہے۔ وہ قیمتی پتھر تھے، اور پتھر بھی ہمیں ایسا بندہ توڑ کر دے جو ماہر ہو، اندر سے پتھر، جو اندر کا پتھر ہے وہ خراب پتھر نہ ہو، تو ہمیں ایسا بندہ چاہیے۔ تو ان کو میں نے پتھر توڑ کر دیے، 15 پتھر تھے بڑے بڑے،
مجھے نہیں پتا میرے اندر طاقت کدھر سے آ گئی، حالانکہ میں لاغر ہو چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان کو پتھر توڑ کر دیے، جب وہ جانے لگے تو میں نے کہا صاحب میری مزدوری تو دیتے جاؤ۔ انہوں نے مجھے بحر کی کرنسی پکڑائی اور اس کو میں نے شاپر میں رکھ دیا۔ اس میں سے 2 نوٹ میں نے نکالے اور اپنے دوست کو کہا کہ یہ مجھے چینج کروا دو، تبدیل کروا دو۔ جب وہ تبدیل کروانے گیا تو انہوں نے 2 نوٹ کے 35,000 روپے دیے۔ جب میں نے دیکھا کہ 2 نوٹ کے صرف 35,000 مجھے ملے ہیں تو میں بڑا خوش ہو گیا۔ پھر وقت بدلا، میں نے 2 کنال میں کوٹھی بنوائی، اپنی نوکر چاکر رکھے، اپنا بزنس کیا، بیٹی کی شادی کی، بیٹے کو اپنا بزنس کروا کے دیا۔ اور وہ لوگ، وہی میرے کزن جو میرے اوپر ہنستے تھے اور مجھے اپنی بیٹی کو بیچنے تک کہہ دیا، آج وہ میرے نیچے ہیں اور میرے ساتھ نوکروں کی طرح رہتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ایسی سورت ہے جو غریب کو، فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔